آئیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بغداد شریف میں عظیم بزرگ ہیں جن کو حضور غوث اعظم نے بغداد شریف کا بادشاہ کہا، ان کے لاڈلے ایک ایسے شہر میں آرام کر رہے ہیں جس شہر کو حیدرآباد کہا جاتا ہے۔ سرکار شرف ابدال شاہ کی چوکھٹ مبارکہ ہے، اسی کے زیر سایہ ایک شہر پروان چڑھا ہے جو خود ایک ملک کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں سرکار یوسفین کی چوکھٹ نور ہے، کئی سلاسل کا مرکز نور، شورا ادبا کا نوابان اہل سنہ کا وہ مرکز محبت رہا ہے۔ اسی زمین پر فیضان حضور شہباز دکن بھی کئی برسوں سے خوب جھما جھم برس رہا ہے ماشاءاللہ۔ آج ان کی مبارک گود کی پروردہ شخصیت مناظر اعظم ہندوستان، ناشر مسلک حق و صداقت و اہل بیت و اعلی حضرت علامہ مفتی اویس القادری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ نعرے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مصرے نعرے کا کام کریں گے۔ عمر بھر سر بلند رکھتا ہے یہ جو انداز انکساری ہے، ہم نے روشن تو کر دیا ہے چراغ، اب ہواؤں کی ذمہ داری ہے۔ میں شہزادے شہباز دکن کی بارگاہ میں قدم بوسی کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں حضور تشریف لائیں، اس کے بعد آپ ہوں گے، اولاد امام جعفر صادق ہوں گے۔ حضور معافی چاہتا ہوں، وقت بہت کم ہے حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر تھوڑی دیر شہ نشین پر جلوہ بار پیران طریقت، بالخصوص گل گلزار قادریت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، مرشد اجازت، حضرت سید گلزار اسماعیل واسطی رزاقی زید الحسینی مدس اللہ العالی والنورانی، وشہ نشین پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، حفاظ اکرام، شعراء اسلام، قابل قدر سامعین اکرام، پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ تبارک و تعالی والصلاة والسلام على رسوله الأعلى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله العظيم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے۔ اور کسی دانشور نے کیا خوب کہا، میری صورت کو نہ دیکھ میرے اعمال پہ نہ جا، میری صورت کو نہ دیکھ میرے اعمال پہ نہ جا، میں تو اچھا نہیں اچھوں سے ہے نسبت میری، میں تو اچھا نہیں اچھوں سے ہے نسبت میری۔ تمام برادران اسلام کو 101واں عرس سرکار تاج الاولیاء بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم تمام اہل ایمان کو سرکار تاج الاولیاء کے فیضان سے مالا مال فرما، اور ساتھ ہی ساتھ گلہائے تبریک نظر ہے تمامی احباب اہل سنت، تاج پور، تاج آباد شریف، مہاراشٹر کو جنہوں نے اپنی مشترکہ کوششوں اور کاوشوں سے اس عظیم الشان فقید المثال
تاج الاولیاء کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں عطا فرما۔ آئیے عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ سرکار سیدی گلزار ملت کی قیادت میں بارگاہ حضور تاج الدین اولیاء میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، فیض ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے۔ اللہ پاک اپنے تمام محبوبوں کے فیض اور فیضان سے مالا مال فرمائے۔ حضرات گرامی، سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ تعارف کے محتاج نہیں۔ ہندوستان و بیرون ہندوستان میں جب اس شہر ناگپور کا نام لیا جاتا ہے تو جو اہل دل ہوتے ہیں، اہل عقیدت و محبت ہوتے ہیں، وہ سنترا بعد میں یاد کرتے ہیں، پہلے تاج الدین کو یاد کرتے ہیں۔ یہ خصوصیت حاصل ہے اس شہر ناگپور کو کہ یہاں وہ ذات آرام فرما ہے جن کو بچہ بچہ جانتا ہے، نہ صرف جانتا ہے بلکہ مانتا ہے، محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ اگر سرکار تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ ذات ایسی اعلیٰ ذات ہے جو جہاں رہتی ہے اپنے قریب آنے والوں کو فیضیاب فرما دیتی ہے۔ بے شک، چاہے وہ کوئی ہو، کسی دھرم کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، کوئی بولی بولتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کوئی غذا کھاتا ہو، کیسا ہی پیسے والا ہو یا پھر وہ مفلوق الحال ہو، اگر وہ آ گیا ہے بابا تاج الدین کے قدموں میں تو بنا فیض لیے نہیں لوٹتا ہے، بنا فیض لیے نہیں لوٹتا ہے۔ یہ سرکار تاج الدین بابا کی یہ سیرت بتا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ والوں کی شان بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، اللہ والوں کی شان بہت اعلیٰ ہوتی ہے کہ آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شعبہ ولایت کو کیوں رکھا ہے؟ اللہ نے شعبہ ولایت کیوں رکھا ہے؟ جب آپ اس جواب کی تلاش میں نکلیں گے اور علماء حق کی، کس کی؟ علماء حق کی محفل میں آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ علماء حق آج ضرورت ہے
حق کی قید لگانے کی آج ضرورت پڑ رہی ہے، علماء حق بولنے کی، اس لیے کہ گندم نما جو فروش گلی گلی گھوم رہے ہیں اور جنہوں نے ایک پیشہ بنا لیا ہے، وہ پیشہ کیا ہے؟ وہ پیشہ یہ ہے کہ دین اپنے مطلب کے لیے بیچ دو، شریعت اپنے مطلب کے لیے چھپا دو، منہ دیکھ کر بات کرو، مسئلہ کسی کا ہو تو پہلے ذات دیکھو پھر اس کے بعد میں مسئلہ بیان کرو، اگر کوئی خاص نکلا تو پھر رعایت کی جائے گی، بین بین کی پالیسی اختیار کی جائے گی، کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی اور حق کا راستہ چھوڑنے کی بات کی جائے گی۔ حضرات گرامی، پہچانو ان لوگوں کو جو آج کمرشل طریقے سے دین کا سودا کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنا صبح و شام بس ایک ہی وظیفہ بنایا ہوا ہے، آیت در گھسیٹ عام باشد کے کوید، یعنی کہ اس کو اگر میرے حیدرآباد کی زبان میں بتاؤں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے دال عبداللہ گل تھیلے میں، دال عبداللہ گڑ تھیلے میں۔ یہ ہے وہ لوگ جو شریعت دیکھ کر نہیں صورت دیکھ کر بات کرتے ہیں، ان کو سیٹوں کی رعایت کرنی ہوتی ہے، اہل اقتدار و اہل ثروت کی فکر ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ پہچان کر لو، یہ اہل حق کی، یہ علماء حق کی پہچان نہیں۔ علماء حق وہ ہوتے ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پر، کان میں نہیں میدان میں حق بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے کن پٹی پر، اگر کوئی 0 پوائنٹ پر بھی ریوالور تان دے تب بھی وہ حق کا ساتھ دینا نہیں چھوڑتے، اور اگر کوئی اہل اقتدار یا اہل ثروت انہیں خریدنے کی یا مرعوب کرنے کی کوشش کرے تو وہ اعلی حضرت کی زبان میں یہی جواب دیتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جو اہل حق ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ جو حق پر ہوتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر یہی کہتے ہیں، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان سب ان پر فدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو اہل حق کے قریب رہو، اہل حق کے قریب رہو اور آ کر کے پوچھو کہ اللہ رب العزت نے شعبہ ولایت کیوں رکھا ہے، تو پھر وہ جواب دیں گے کہ پیرے پیرا میرے میرا، شاہ جیلاں قطب ربانی، قندیل نورانی، پیر لاسانی، شہباز لامکانی، میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں بتایا ہے، الولایت ظل النبوہ۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الولایت ظل النبوہ، ظل النبوہ، واہ واہ، ولی کے قریب آ
تو نبی تک پہنچ پائے گا۔ سبحان اللہ۔ وقت نہیں کہ تفصیل میں جاؤں، بس یہ سمجھ لو پیارے، جو ولی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، جو نبی کا ہوا وہی خدا کا ہوا، جو ولی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ اور اسی کو سرکار مفتی اعظم، مفتی عالم، ہم شبیہ غوث اعظم اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ، سرکار مفتی مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رحمان نے یوں سمجھایا ہے، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ حضرات حضرات جی نوازش حضرات دیکھیے ولایت نبوت کو کیسے سمجھاتی ہے۔ اے ہے سبحان اللہ۔ یہی سرکار تاج الاولیاء کی ذات ہے جن کے عرس سراپا قدس کی محفل میں ہم حاضر ہیں۔ ایک اسی شہر ناگپور کی نامچین ہستی جسے اولاد نرینہ نہیں، 5 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 5 بیٹیاں تھیں، اور بیٹے کی بڑی تمنا تھی، بیٹے کی بڑی تمنا تھی۔ تو حضرات وہ شخص اپنی بیوی کو لے کر اور اپنی 5 بیٹیوں کو لے کر آ گیا سرکار تاج الدین بابا کی بارگاہ میں، آ گیا سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں۔ اور دوستو اور بزرگوں، اس کی بیوی جس کا نام بہما بتایا گیا ہے وہ بھی حاضر ہے، اس کی 5 بیٹیاں بھی حاضر ہیں۔ حضرات گرامی، سرکار نے اس خاتون کو یوں فرمایا، بیٹے کے لیے بہت دوائیاں کھاتے جی، سبحان اللہ، بیٹے کے لیے بہت دوائیاں کھاتے جی، مگر بیٹا نہیں ہوتا جی۔ اللہ اللہ، کہا سرکار آپ نے سچ کہا، میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے، میڈیکل ایکسپرٹ سے اپنے آپ کو بیٹے کی ماں بنانے کے لیے کئی ٹریٹمنٹ کروائے، کئی میں نے علاج کروائے، مہنگی مہنگی میں نے دوائیاں کھائیں، لیکن مجھے آج تک بیٹا نہیں ہوا۔ تو سرکار تاج الاولیاء فرماتے ہیں، تجھے 5 بیٹیاں ہیں نا، جا اللہ تجھے 5 بیٹے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، الولایت ظل النبوہ، ولی کی ولایت نبی کی شان و عظمت کو کیسے سمجھاتی ہے؟ وہ جو بہما نام کی خاتون ہے، اسی شہر کی رہنے والی تھی، جس کو 5 بیٹیاں تھیں، وہ دوائی کھا رہی ہے بیٹے کی حسرت میں، خواہش میں۔ یہ بات تاج الاولیاء کو کیسے پتا؟ واہ واہ، یہ بات تاج الاولیاء کو کیسے معلوم؟ حضرات گرامی، اسی کو کہتے ہیں پوشیدہ کا علم، اسی کو کہتے ہیں علم غیب۔ تو حضرات اب
ان لوگوں سے پوچھو جو میرے نبی کے علم غیب کا انکار کر رہے ہیں. ارے نادان، جب نبی کی اولاد سرکار تاج الاولیاء کے علم کا یہ حال ہے تو سوچ مدینۃ العلم کے میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا. تبھی تو میرے امام فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور سرکار تاج الاولیاء، عاشقان حضور سرکار تاج الاولیاء. اور دیکھو اللہ پاک نے ان کی زبان میں کیسی تاثیر عطا فرمائی. کہا 5 بیٹے ہوں گے تو 5 بیٹے ہوئے. آئے ہائے سبحان اللہ. حضرات تو آؤ بارگاہ اولیاء میں جڑو، ان سے، ان کی تعلیمات سے اور ان کا فیض حاصل کرو. اور یہ سنو، جو فیض یافتہ ہوتا ہے سرکار تاج الاولیاء کا، وہ ڈیجوں پر تھرکنے والا نہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والا ہوتا ہے. جو فیض یافتہ ہوتا ہے سرکار تاج الاولیاء کا، وہ گانے والا نہیں، نبی کی نعت پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ قرآن مجید پڑھنے والا ہوتا ہے. اور جو فیض یافتہ ہوتا ہے سرکار تاج الاولیاء کا، وہ رکامہ نہیں بنتا اور رکامے کامہ نہیں کرتا، بلکہ وہ سچا پکا سنی مسلمان بنتا ہے. اور سرکار تاج الشریعہ کی زبان میں یہی اعلان کرتا ہے، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. اللہ تعالیٰ اس محفل خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے جہاں سے حاضر اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے. اس کو ان کے لیے، ہمارے لیے، انتظامیہ کے لیے، تمام اہل سنت کے لیے ذریعہ نجات و رحمت و برکت بنائے. کہنے سننے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہو اللہ پاک معاف فرمائے. مولا کریم ان سب کی گواہی سے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع لاتا ہوں. میری توبہ رجوع قبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الحمد. ہمارے یوٹیوب چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.